بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اسلام میں تفریحی سرگرمیوں اور سپورٹس کا تصور، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس عنوان کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی مشہور زمانہ ایک حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال۔ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ طاقتور مومن، قوی مومن اللہ کے ہاں زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اب یہاں قوی مومن سے مراد کیا ہے؟ اس پر محدثین کرام کے جو اقوال اور جو آراء ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان میں سے ایک قول کہ وہ مومن جو جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو، قوی ہو، طاقتور ہو، فزیکلی فٹ ہو، وہ مومن کمزور، نحیف، ضعیف اور بیمار مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام بیماروں کا معاشرہ تشکیل نہیں دینا چاہتا، بلکہ صحت مند افراد پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا خواہاں ہے۔ یہ حدیث پاک بلا شبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ اس حوالے سے چند مزید روایات اور حقائق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے بخاری شریف کی ایک حدیث سے جو کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے نقل فرمائی۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کی دو الگ الگ دوڑوں کا اور ریسوں کا انعقاد فرمایا۔ ایک ریس ان گھوڑوں کی تھی جو تیار کیے گئے تھے اور یا ٹرین کیے گئے تھے، اور دوسری ریس ان گھوڑوں کی جو ابھی تیار نہیں کیے گئے تھے۔ اچھا، اب دونوں کی منزل بھی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وننگ پوائنٹ، حضور علیہ السلام نے الگ الگ متعین فرمایا۔ وہ گھوڑے جو تیار کیے گئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ وہ حفیہ سے لے کے ثنیۃ الوداع تک یہ ان کا میدان تھا جس کے درمیان انہوں نے بھاگنا تھا، اور سب سے پہلے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والے نے ظاہر ہے مقابلہ ون کرنا تھا اور جیتنا تھا۔ جبکہ جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کا ثنیۃ الوداع سے مسجد زریق تک یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاصلہ متعین فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بذات خود، بلکہ راوی یہ حدیث ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بذات خود اس ریس کا حصہ تھے، وہ بھی اپنے گھوڑا دوڑا رہے تھے، بلکہ اس ریس کے ونر اور فاتح بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہی قرار پائے۔ یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثبت جو جسمانی ورزش پر مبنی کھیل ہیں یا سرگرمیاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کے حوالے سے ایک آدھ روایت میں یہاں تک ذکر ہے کہ جو جیتنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باقاعدہ انعام سے بھی نوازا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپائر کیا، انکریج کیا، حوصلہ افزائی فرمائی اس قسم کی مثبت سرگرمیوں کی۔ اسی عنوان پر چونکہ ذکر ہو رہا ہے گھوڑ دوڑ کا، گھڑ سواری کا، تو ایک اور حدیث پاک، یہ تو انتہائی زبردست حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور راوی اس کے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ نے ناظرین آج تک یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جہاں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے یہ تو پڑھا سنا کہ تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن مجید جو شخص پڑھتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا۔
جہاں علمی مجلس قائم ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں. لیکن آج یہ حدیث بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دو کھیل ایسے ہیں، ایک گھڑ سواری گھڑ دوڑ، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیر اندازی، نشانہ بازی آپ کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ دو کھیل ایسے ہیں کہ جب تم یہ دو کھیل کھیلتے ہو تو اللہ کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں اس کھیل کا. تو گویا جس طرح ذکر اور عبادت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس وقت کوئی مومن کسی مثبت نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، پاکیزہ اسپرٹ کے ساتھ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ مومن کی مومنانہ شان ہے کہ اللہ کے فرشتے اسے اس حال میں بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مشاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے جو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر عنوان یہ چھیڑا تھا کہ اسلام کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام بڑا سختی والا دین ہے، اس حوالے سے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. حضرت مطلب بن عبداللہ یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا مفہوم، یہ کنز الامال شریف یہ میرے سامنے ہے اور میں دیکھ کر کے اس حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. متن میرے سامنے ہے اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کھیل بھی لیا کرو اور کوئی تفریح کا، ریکریشن کا سامان بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يُرَىٰ فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ، کہ میں محمد اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین کے معاملے میں یہ تاثر جائے، یہ امپریشن جائے کہ یہ دین انتہائی سخت ہے یا یہ دین سخت مزاجی سکھاتا ہے. تو گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دین کے بارے میں یہ تاثر قائم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دین یسر والا دین ہے، سہولت والا دین ہے، آسانی والا دین ہے. اور نہ جانے کن بنیادوں پر آج یہ تاثر قائم کر لیا گیا کہ نہیں، اسلام میں اس قسم کی سرگرمیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام انسانی فطرت کے قریب ترین دین کا نام ہے، انسانی ضروریات کی کمال کی حد تک تکمیل کرنے والے دین کا نام اسلام ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت جابر بن عمیر یہ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لہو ہے، یعنی فضول ہے، پرپز لیس ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے، وقت کا ضیاع ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا سوائے چار چیزوں کے، کہ یہ چار چیزیں ان میں ذکر نہیں بھی ہے تو یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے، لہو نہیں ہے. یہ وہ کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اوقات خوش مزاجی کے یا پیار محبت کے اپنی بیوی کے ساتھ بسر کرتا ہے، گزارتا ہے، اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے جو اس کے لمحات ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لہو نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھوڑے کو سدھاتا ہے، گھوڑے کو تیار کرتا ہے، دو، اور تیسرا فرمایا کہ دو نشان لگا کر انسان جو اس کے درمیان دوڑ کا مقابلہ لگاتا ہے، ریس لگاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہی ورزش، ایکسرسائز اور جسمانی فٹنس اور مضبوطی کا اہتمام، تین. اور چوتھا فرمایا کہ انسان کا تیراکی، سوئمنگ سیکھنا اور سکھانا یہ بھی لہو کام نہیں. اب سوئمنگ بذات خود ایک گیم ہے، کھیل ہے، اسی طرح گھڑ سواری ایک کھیل ہے، اور اسی طرح گھڑ سواری کے حوالے سے گھوڑے کو سدھانا اور ریس لگانا، دوڑ کا مقابلہ لگانا، یہ سب کھیل ہیں. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا باقاعدہ ذکر فرمایا. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی تفریح طبع کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ تیراکی ہے، وہ سوئمنگ ہے. اور اس حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی بھی فرمائی. رمضان المبارک ہے یہ، اور یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے کو امہات المومنین کے طرف منسوب کیا جاتا ہے.
تو ناظرین کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی ایک دو حوالے عرض کرنا انتہائی مفید ہوگا۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھی، سفر سے واپسی پر ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرا، ظاہرہ باقی لوگ الگ تھے، آقا علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ الگ تھی، تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگائی، مقابلہ لگایا دوڑ کا۔ فرماتی ہے میرا بدن ہلکا پھلکا تھا تو میں آگے بڑھ گئی، تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کچھ عرصہ گزرا، پھر ایسا موقع بنا تو پھر دوبارہ مقابلہ ہوا دوڑ کا، تو کہتی ہیں اس وقت تک میرا بدن ذرا بھاری ہو چکا تھا، تو اب کی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو مسکراتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس موقع کا بدلہ ہے۔ اب یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جس طرح وہ ابو رکانہ والی حدیث کہ اپنے وقت کا سورما اور بڑا پہلوان، حضور علیہ السلام نے تو آنے واحد میں اسے چت کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ میں آگے بڑھنا حضور علیہ السلام کے لیے کتنا ایک مشکل تھا، لیکن ان کی دلداری کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی تفریح تباہ کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ اہتمام، ایک طرف یہ سیرت کا نقشہ اور دوسری طرف یہاں پہ بھی وہی جو ایکسرسائز ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی یہاں پر سیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام کی خوش مزاجی، اسلام کی سہولت، اسلام جو اپنے ماننے والوں کو تفریح کے معقول اور مناسب اور مثبت مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے ام المومنین ہی کا ایک تجربہ اور انہی کی بیان کردہ ایک بڑی معروف روایت ہے کہ عید کا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے کاشانہ نور میں حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے وہ حضور علیہ السلام کا گھر تھا اور اس گھر کی رونق تھی ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ پڑوس کی خواتین تھی، لڑکیاں چھوٹی، تو وہ دف بجا کر کے کچھ ترنم میں گا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں یہ اہتمام اور یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے تاریخی الفاظ، حضور علیہ السلام نے فرمایا دعہن یا ابا بکر، کہ ابو بکر رہنے دے انہیں، چھوڑ دے انہیں، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عید، فرمایا کہ یہ عید کے دن ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہمارے عید کے یہ دن ہیں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تفریح کے مواقع، ان پر قدغن نہ لگائی جائے، پابندی نہ لگائی جائے، مفہوم روایت سیاق کے اعتبار سے، فرمایا تاکہ دین کے دشمنوں کو، ایک خاص طبقے کا نام لیا حضور علیہ السلام نے، کہ دین کے دشمن جان لیں کہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے اور ہمارے دین میں اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کی بڑی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے دین حنیف کے ساتھ اور وسعت والے دین کے ساتھ رسول بنا کر کے خالق ارض و سما نے مبعوث فرمایا ہے۔ عالی قدر ناظرین، یہ دلچسپ حقائق، یہ خوبصورت حقائق، یہ روایات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام انتہائی وسعت رکھنے والا دین ہے اپنے دامن میں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بے سود، بے نفع، غیر مفید قسم کی زنجیروں میں نہیں جکڑتا، پابندی کی بیڑیاں ان کے پیروں میں نہیں ڈالتا، بلکہ اسلام انہیں وسعت عطا کرتا ہے، زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے اور سلیقے اور قرینے انہیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔